اقبال کا. ایک تو ورائٹی کے باوجود، مضامین کی ورائٹی کے باوجود جو مصرع سازی ہے ظفر اقبال کی، اس میں آپ کو ایک میکانیت نظر آئے، ایک میکینیکل عمل نظر آئے. یعنی یہ نہیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مصرع کسی تخلیقی واردات کا دیا ہوا ہے، یہ لگے گا یہ بنایا گیا ہوا. اچھا، اب جو مصرع تخلیقی واردات لگتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بنایا نہ گیا ہو. یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے جس کے پاس فراز کی طرح کی چابک دستی ہو کہ چاہے مصرع بنایا بھی ہو لیکن بنا ہوا نہ لگے. اچھا، اسی طریقے سے ظفر اقبال کے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مصرعوں میں ایک لفظ اگر کہیں آ گیا ہے نا تو پھر وہ، یعنی اگر قافیہ اشارہ کا ہے تو دوبارہ ضرور آئے گا. یعنی کسی بات کے دوبارہ سرزد ہونے کا، واقع ہونے کا لازماً بیان آئے گا. اور یہ تکرار مضامین میں آتی ہے یہ بات. تو نہ صرف تکرار مضامین ہے بلکہ تکرار لفظی بھی ہے. اچھا، اسی طریقے سے شہزاد کا جو مصرع ہے اس کی اپنی پہچان ہے. اس کی اپنی پہچان یہ ہے کہ وہ بصری تمثالوں کے ذریعے سے مصرع بناتا ہے اور اس میں نفسیاتی شعور کی گہرائی جو ہے وہ اپنا احساس دلاتا ہے. یہاں مجھے یہ بھی بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ شہزاد احمد سے میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس علم بھی زیادہ ہے، آپ نفسیات کے آدمی بھی ہیں اور خیالات جو ہیں آپ کے ان میں گہرائی بھی ہے، لیکن فراز کے ہاں جو ایک دلکشی اور خوبصورتی ہے وہ آپ کی غزلوں میں نہیں ہوتی. میں ان کے منہ پر کہا. اصل میں یہ زمانہ ہمارا یونیورسٹی کا طالب علمی کا زمانہ تھا تو منہ پھٹ سے اس طرح کی باتیں کر دیتے تھے. جب مثلا افتخار جالم کو میں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ مضمون لکھ کے لسانی تشکیلات کروانا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہوتی. نئی لسانی تشکیل واردات کے زور پہ ہوتی ہے. بال جبریل کی جو زبان ہے وہ اقبال کی واردات نے بنائی ہے، اس طرح کے کسی شعوری عمل نے نہیں بنائی کہ وہ زبان بدلنے جا رہا تھا. تو اسی طریقے سے ان کے ساتھ بحثیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں مارکسزم کے حوالے سے. تو ایک دفعہ کہنے لگے یار علی آپ مجھ سے 50% متفق ہیں. تو میں نے کہا جی آپ مجھ سے 70% متفق. تو ظاہر ہے اس زمانے میں اس طرح کی ہم باتیں کر لیتے. اب ناصر کاظمی کا مصرع دیکھیں کیا. ناصر کاظمی کا مصرع راست مصرع ہے میاں محمد کی طرح کا، مگر اپنے شدت احساس کی وجہ سے سیدھا دل میں اترتا. ہر شاعر کی جو مصرع سازی ہے اس پر اگر آپ کبھی نگاہ ڈالیں تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا پورا جو فن ہے، اس کی جمالیات کیا ہے، اس کی پوئٹکس کیا ہے. منیر نیازی کا مصرع بظاہر ڈھیلا ڈالا ہوتا، بہت کسا ہوا مصرع نہیں ہوتا، مگر اس میں حیرت کا جو تجربہ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ وہ ایک آدھ لفظ سے پورے مصرعے کی جو تاثر ہے وہ تو چینج ہو جاتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک شعر اس کا سناتا ہوں. بس ایک خواب نور سحر کے مقام کا، اس میں مقام کا لفظ دیکھیے، نور سحر کا مقام. بس ایک خواب نور سحر کے مقام کا، اس خواب تلخ شب کا مداوا بھی خواب ہے. یہ منیر نیازی ہے. اچھا، تو اب فراز صاحب کے ساتھ ایک دفعہ، وہ بھی ذرا فن کے حوالے سے ہی بات ہے لیکن اس میں واقعہ بھی موجود ہے. مجھے یہاں ایمبیسی روڈ پر ایک ان کا نوجوانوں کا کوئی ایک ادارہ تھا پرائیویٹ، تو اس میں اشفاق سلیم مرزا نے مجھے کہا جی ندیم صاحب وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں آپ ایک لیکچر دے دیں. تو جب میں وہاں پہنچا تو وہاں اس تقریب کی صدارت احمد فراز کر رہے. تو میں نے ان کی موجودگی میں ایک بات کہی اور وہ ذرا بھی بے مزہ نہیں ہوئی. میرے ساتھ بڑا محبت کا اس کا ایک تعلق تھا. تو وہ میں نے یہ کہا کہ جی مجھے فیض نے اور ندیم نے بہت متاثر کیا، یعنی اپنے زمانے کے جو شاعر تھے ان میں سے.
لیکن میں نے جب فراز صاحب کا درد اشوق ان کی کتاب پڑھی تو اس میں نے محسوس کیا کہ 60-70% فیض اور ندیم صاحب کے اثرات. تو میں نے کہا جی اس کے بعد میں نے ایک سبق سیکھا اور میں نے کہا کہ میری شاعری پر کسی کے اثرات دکھائی نہیں دینے چاہیے. تو میں نے جتنا زور ان لوگوں کے اثرات سے بچنے پر لگایا اتنا میں نے شاید اپنی شاعری پر نہیں لگایا. تو فیض اور ندیم صاحب کے اثرات سے بچنے بڑا شعر ہے بلکہ عالمی ادب کی بہترین شاعری میں شامل کیا جانے والا شعر ہے یہ اب سنا. اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں. اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں شعلہ سا طواف در و دیوار کرے ہے. اب ہمارے اساتذہ نے بڑے شعر کی پہچان یہ بتائی تھی کہ اس کے ساتھ آپ کتنی دیر لیو کر سکتے ہیں, کتنی مرتبہ اسے سن سکتے ہیں, کتنی مرتبہ اسے پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں کوئی تسلسل ابلاغ ہے یا 1-2 دن آپ کے ساتھ وہ چلتا ہے اس کے بعد کہتا ہے میرے دانے مک گئے. تو جو شعر اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ چل سکتا ہے, کیوں اس طرح کے مصرعے چلتے رہتے ہیں؟